الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسول النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین یا رب العالمین۔ آج ہم نے سورہ آراف جو 7 نمبر پر ہے قرآن میں، مکی صورت ہے، اس کو ہم شروع کریں گے۔ اور آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اپنے ہاتھ میں قرآن مجید بھی رکھیں اور ایک قلم یا پنسل رکھیں، جو بھی آپ کو پسند ہو۔ کوئی صورت شروع کرنے سے پہلے دیکھیں، یہ قرآن سمجھنے کے جو ہے ٹیکنیکس ہیں۔ سب سے پہلے ہمیں زمانہ نزول معلوم ہونا چاہیے۔ زمانہ نزول کا کیا مطلب ہے؟ مکہ کا اولین دور ہے، 13 سال مکے کی زندگی ہے، تو یہ کون سے زمانے کی صورت ہے، کس زمانے میں نازل ہوئی ہے، پہلی بات۔ دوسری بات، اس صورت کا مرکزی مضمون کیا ہے، تاکہ پھر ہم دو چیزیں کلیئر ہوں گی نا، پھر ہمیں بالکل سمجھ آتا چلا جائے گا یہ حالات ہیں، یہ احکامات آ رہے ہیں، یہ حالات ہیں، یہ تعلیمات آ رہی ہیں۔ مثلا آج آپ دیکھیں گے سب سے پہلے کہ یہ صورت کب نازل ہوئی ہے، یہ بالکل مکی دور کے آخر میں۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ کہ 13 سال، یہ 13ویں سال نازل ہوئی ہے، 12 سال دعوت دیتے ہوئے گزر چکے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ اور صحابیات نے مشکلات کے پہاڑ سر کیے تھے۔ آپ کو پتہ ہے 5 ہجری میں ہجرت ہوئی ہے حبشہ کو، اور اب آگے آ رہی ہے 13 سال کے بعد ہجرت مدینہ۔ تو صحابہ اور صحابیات نے مشکلات کی جو گھڑیاں گزاری ہیں، وہ بالکل، اگر آپ سیرت پڑھیں گے، ان کی زندگی کے حالات پڑھیں گے، آپ کو ان سے اتنی محبت اور انس پیدا ہوگا کہ انہوں نے رب العالمین کے احکامات کے مطابق کس طرح اپنے آپ کو مشکلات میں ڈال کر اور پھر اللہ سے توکل کر کے اللہ نے ان کو کس طرح نکالا۔ تو لہٰذا اس کا زمانہ نزول جو ہے وہ 12 اور 13 نبوی ہے، نبوت کے 12واں 13ویں سال، اور اس کے فوراً بعد اور اس کے دوران بھی آپ کو پتہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے منصوبے بن چکے تھے اور ہجرت حبشہ ہو چکی تھی۔ اور اب 13 سال کے بعد آپ دیکھیں کہ وہاں جن لوگوں نے ایمان لانا تھا، وہ ایمان لا کر کندن وہ بن چکے تھے اس مشکلات سے گزر کر، اور جنہوں نے مخالفت، اللہ نے ان کے لیے جہنم رکھی تھی، وہ ڈٹ کے انہوں نے مخالفت کی، اور انہوں نے کوئی کسر مخالفت میں نہیں چھوڑی۔ یہ تھے حالات جس میں یہ صورت نازل ہو رہی ہے۔ نمبر 2، اس کا مرکزی مضمون جو ہے، اگر آپ پڑھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ 6 قوموں کی پوری جو ہے ایک تصویر اللہ تعالیٰ نے ہمارے سامنے رکھ دی ہے۔ یہ دیکھو، یہ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم ہے، یہ ہود، یہ عاد وغیرہ وغیرہ۔ آگے آپ دیکھیں گے کس طرح انبیاء آئے، نمبر 1۔ نمبر 2، انہوں نے کافروں نے مخالفت کی، اور نمبر 3، اللہ نے ان کو مہلت دی اس کے باوجود، تاکہ ان پر حجت تمام ہو جائے۔ اور نمبر 4، پھر اللہ تعالیٰ نے جب وہ باز نہیں آئے مہلت کے باوجود، ان کو ملیہ میٹ کر دی۔ یہ اللہ کی دائمی سنت ہے۔ یہ اس وقت کفار کو بتایا جا رہا ہے، مکے والوں کو دیکھ لو انجام اپنی، جو تم مخالفت کر رہے ہو نا، اس دعوت کو قبول کر نہیں رہے ہو، یہ ہے انجام، یہ دیکھ لو کہ 6 قوموں کے ساتھ انبیاء آئے، ان کو مہلت ملی، انہوں نے مان کے نہیں دیا، اللہ نے ان کو تباہ و برباد کر دیا۔ اور یہ قیامت تک کے لیے ہے۔ ہم قرآن ثواب کے لیے پڑھتے ہیں، قرآن ہدایت کی کتاب ہے۔ بھئی اگر آج مسلمان وہی کچھ کر رہے ہیں جو کفار مکہ کر رہے تھے، مکاریاں، چال بازیاں، اللہ تعالیٰ کے احکامات کی خلاف ورزیاں، عوام ہوں خواص ہوں،
بالخصوص جو خواص ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ اس قوم کو کبھی عزت نہیں دیتا. اللہ تعالیٰ اس قوم پر لعنت بھیجتا ہے اور وہ دنیا میں رسوا ہو جاتی ہے. آپ دیکھ لیں، مجھے آپ کو تفصیل بتانے کی ضرورت نہیں، آپ اپنے گرد گرد دیکھ رہے ہیں. لہذا قرآن ہی وہ واحد کتاب ہے اللہ تعالیٰ کی ہدایت، آخری ہدایت، کامل و اکمل ہدایت، بالکل برحق، ایبسولوٹ ٹروتھ، جس سے حق پر عمل کر کے ہم ہر قسم کی پریشانیوں سے نکل سکتے ہیں. لہذا یہ ہے اس کا مرکزی مضمون کہ 6 رسولوں کی دعوت کی پوری تاریخ اور کیسے وہ ہلاکت ہوئیں اور کس طرح ہمیں عبرت حاصل کرنی چاہیے، اس کی تفصیل آج ہم پڑھیں گے. تو یہ تھا 2-3 چیزیں کہ سورت کس زمانے میں نازل ہوئی، حالات کیا تھے، اور پھر اس سورت کا مرکزی مضمون انہی حالات سے متعلق ہوتا ہے. جیسے میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ کفار مکہ کو 12 سال ہو گئے تھے اور انہوں نے مان کے نہیں دیا، اللہ نے مہلت دی. اب اللہ تعالیٰ ان کو بتا رہا ہے کہ سنو میرا طریقہ کیا ہے، میں کس طرح قوموں کو ہلاک کرتا ہوں. کوئی سوال، کوئی کامنٹ جہاں تک فوراً سوال کیجئے تاکہ بات بڑی کلیئر ہو جائے. آپ چلتے ہیں آیت نمبر 1. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ذرا غور فرمائیے اب ان حالات میں کتنی بڑی، پہلے تو مقصد نزول کہ کتاب نازل کس لیے کی گئی ہے، ہر زمانے میں اس کی بڑی ضرورت ہے. اب سنیں آپ، بسم اللہ الرحمن الرحیم. کتاب انزل الیک، یہ کتاب، یہ قرآن مجید جو ہم نے آپ کی طرف نازل کیا ہے، فلا یکن فی صدرک حرج، آپ کے دل میں کوئی تنگی نہیں ہونی چاہیے. تو فلا یکن فی صدرک حرج، اس کے اوپر 1 لکھیے، نمبر 1. نمبر 2، لتنذر بہ، یہ نمبر 2 ہے، تاکہ آپ اس سے لوگوں کو آگاہ کریں، ڈرائیں. اور نمبر 3، وذکریٰ للمؤمنین، اور مومنوں کے لیے یہ یاد دہانی ہے. 3 باتیں اب اس آیت میں ہم نے لکھ لی کہ فلا یکن فی صدرک حرج نمبر 1، لتنذر بہ نمبر 2، وذکریٰ للمؤمنین نمبر 3. اب آپ کو پتہ ہے وہ وقت ہو یا آج کا وقت ہو، ہر زمانے میں قرآن مجید جو ہے اس 2 گروہوں سے واسطہ پڑے گا. ایک اس کے ماننے والے، ایسے ماننے والے نہیں جیسے ہم ہیں، وہ جو مان کے حق ادا کریں وہ، اور دوسرا جو ہوں گے وہ اس کے مخالفین ہوں گے، جو اس کو دیکھیں نا. ہم آج مسلمان کا نام رکھ کے اپنے اوپر لیبل لگا کے اور قرآن اور سنت کے ساتھ وہ کچھ کر رہے ہیں کہ اس کے نفاذ کا 75 سال ہو گئے، کہیں دور دور نشان نہیں ہے. تو آپ خود سوچیں کہ ہم اس قرآن کے ساتھ کیا مذاق کر رہے ہیں. مومن ہوتے تو آج یہ قرآن اس ملک میں نافذ ہوتا اور اس کے فیض و برکات ایسے ہوتے کہ یہ دنیا کا ذلیل ترین ملک نہ ہوتا، یہ دنیا کا بہت کامیاب ترین ملک ہوتا. اچھا، اب ہم ایک ایک کو لے کے چلتے ہیں. یہ کتاب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا کہ ہم نے نازل کی ہے اور آپ کے دل میں کوئی تنگی نہیں ہونی چاہیے اس کتاب کے بارے میں. پہلے آپ میں سے کون بتائے گا کہ کتاب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کیوں فرما رہے کہ اس کے بارے میں آپ کے دل میں کوئی تنگی نہیں ہونی چاہیے؟ جلدی بتائیں. سر یہ لوگ اعتراض کرتے تھے نا کہ یہ قرآن جو ہے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خود گاڑ لی ہے، تو اس وجہ سے شاید. نہیں بیٹا، یہ بات نہیں ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات جب نہیں مانی جاتی تھی تو پھر ان کے دل میں تنگی محسوس ہوتی تھی. اصل میں اب یہی مسئلہ ہے نا، آپ ذرا چیزوں کو بڑے غور سے سوچیں اور سمجھیں تاکہ آپ کو قرآن کی لذت آ جائے. اب سنیں بڑے غور سے، سب لوگ بڑے غور سے سنیں. کسی چیز کے بارے میں
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی دل میں تنگی نہیں تھی، وہ قرآن کے بارے میں اللہ کے رسول سے ان کو بالکل کلیئر تھا، یہ ہدایت ہے، قیامت تک کے لیے ہدایت ہے۔ یہ بات کافروں کو سنائی جا رہی ہے، مسلمانوں دونوں کو سنائی جا رہی ہے کہ کتاب اس آپ دل میں تنگی کب ہوتی ہے؟ اب سمجھے نا بات کو، دل میں تنگی اس وقت ہوتی ہے جب ہم سمجھیں کہ پتہ نہیں یہ نسخہ ہم استعمال کریں گے اس سے فائدہ ہوگا یا نہیں، یہ نسخہ جو ہے یہ قابل عمل بھی ہے یا نہیں، یہ ہے دل کی تنگی کہ سوال دل میں اٹھے۔ جواب کیا ہے؟ بڑے غور سے سنیے۔ یہ کتاب اس لیے اس دل میں کوئی تنگی نہیں ہونی چاہیے کہ یہ وہی مطالبہ کرتی ہے جو انسان کی فطرت کی آواز ہے۔ اللہ نے نیکی کو پسندیدہ بنایا، برائی کو ناپسندیدہ بنایا، ہر انسان کو پیدا اور فطرت اسلام پہ پیدا کیا۔ فطر الناس فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو فطرت اسلام پہ پیدا کیا ہے۔ اب قرآن اس لیے اس میں کوئی تنگی نہیں ہے کہ قرآن بالکل وہی بات کہتا ہے جو ہماری فطرت کی آواز ہے، نیکی کرو برائی کو چھوڑ دو۔ اگر اس کے برعکس ہوتا تو پھر حرج ہوتی، تنگی ہوتی کہ یار طبیعت تو کہتی ہے نیکی کرو، حکم تو ہے، اندر سے آواز آتی ہے اور قرآن کچھ کہہ رہا ہے۔ نہیں، اللہ کی کتاب برحق سچی اور ہدایت کا سورس، اور یہ ہم سے بالکل وہی مطالبہ کر رہی ہے جو ہماری فطرت کی آواز ہے، لہذا اس میں کوئی حرج نہیں، کوئی تنگی نہیں۔ یہ ہے اس کا مفہوم حرج کا۔ اب بات کلیئر ہے؟ جی 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 سر سر، جی سر، جزاک اللہ۔ اچھا، اب آ جائیے آگے۔ پہلے قرآن کا نزول کا مقصد یہ ہے کہ اس کے اندر کوئی تنگی نہیں ہے، آپ کے دل میں وشواس بھی نہیں آنا چاہیے، اس لیے قرآن کہتا ہے یہ قرآن لا ریب فیہ، اس میں شک و شبہ کی گنجائش ہی نہیں ہے، یہ برحق ہے۔ اچھا، اسی طرح کتاب مبین ہے قرآن، قرآن جو ہے وہ کتاب حکیم ہے، قرآن کتاب عزیز ہے، یہ سارے قرآن کے نام ہیں خود قرآن میں۔ تو یہ کون سی کتاب ہو سکتی ہے جو بالکل برحق ہو اور جس کے بارے میں آپ کے دل میں کوئی تنگی، کوئی شک و شبہ ہرگز نہیں ہونا چاہیے؟ یہ سورہ اعراف کی پہلی آیت ہے، سوری دوسری آیت ہے۔ اچھا، اب ہمیں بالکل کلیئر ہو گیا کہ فلا یکن فی صدرک حرج منہ۔ آگے چلتے ہیں، لتنذر بہ، اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا جا رہا ہے کہ آپ اس سے لوگوں کو انذار کریں۔ انذار کا مطلب کیا ہے؟ ڈرائیں، ان کو متنبع کریں۔ کس بات پہ؟ اگر تم نے اس پر عمل نہ کیا، اس کتاب پر ایمان لا کر اس کے تقاضے پورے نہیں کیے کتاب و سنت کے، تو پھر یاد رکھو تمہارے لیے جہنم ہے، بھڑکتی ہوئی آگ ہے۔ قرآن میں اس پہ اتنی آیات ہیں کہ قرآن نذیر ہے کہ میں آپ کو چند ایک لکھواتا ہوں تاکہ آپ بالکل کلیئر ہوں کہ قرآن جو ہے وہ کس طرح، ذرا لکھیں کہ قرآن جو ہے وہ کتاب انذار ہے۔ نمبر 1 سورہ انعام کی آیت 19، سورہ ابراہیم کی آیت 52، سورہ یاسین کی آیت 11، سورہ فاطر کی آیت 18۔ اب میں 2 آیتیں اس میں سے آپ کو، ہاں ایک اور لکھیں، اعراف کی آیت 2، بلکہ یہ آیتیں لکھ لیں تاکہ پھر آپ کو پڑھنے کا موقع ہوگا، قرآن سمجھنے کا۔ اعراف کی 2، سورہ مریم کی آیت 97، سورہ السجدہ 32 نمبر پر ہے قرآن میں،
آیت نمبر 3 اور سورہ شورا قرآن میں 42 نمبر پر ہے، اس کی آیت 7۔ کتنی ساری آیتیں ہیں، ابھی اور بھی ہیں، میں تو آپ کو صرف وہ چیزیں جو بتا رہا ہوں کہ ہمیں اچھا۔ اب میں 2-3 آیتیں اس میں پڑھ کے سناتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کس طرح کلیئرلی وارننگ دے رہے ہیں کہ دیکھو اختیار تمہارے پاس ہے، پہلے یہ بات نوٹ کر لیں، ایمان لاؤ یا نہ لاؤ مرضی ہے، اس کی آزادی ہے تمہیں، لیکن بڑا اف کہ اگر نہیں مانی تو پھر یہ تمہارا حال ہوگا کہ تم جہنم کے حقدار ہوگے، دائمی جہنم کے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، سورہ انعام کی 19 پڑھ رہا ہوں، وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ، یہ قرآن میری طرف، ہماری طرف وحی کیا گیا۔ وحی کا مطلب کیا ہے؟ یہ اللہ کا پیغام ہے بندوں کے نام، وحی ہے ہی اس چیز کا نام کہ وہ ہدایات جو اللہ تعالیٰ اپنے انبیاء کو دیتے ہیں تاکہ لوگوں کو بتا دیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن اس لیے وحی کیا، اس لیے نازل فرمایا، لِأُنذِرَكُمْ بِهِ، تاکہ میں تمہیں اس سے ڈراؤں۔ یہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کام کہ وہ منذر ہے۔ وَمَنْ بَلَغَ، اور جس کسی کو پہنچے، یعنی آئندہ بھی آج ہمیں پہنچ رہا ہے نا، ہم پڑھ رہے ہیں تو ہم اس سے اس بات کو سمجھیں کہ یہ کتاب ہمیں وارننگ دے رہی ہے، یہ ڈرا رہی ہے کہ اگر تم نے اس پر ایمان لا کر اس پر عمل اس طرح نہیں کیا جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا تو جہنم تمہارا مقدر ہوگی۔ اس سے زیادہ کوئی ڈرا سکتا تھا؟ اللہ تعالیٰ نے حق ادا کر دیا۔ اچھا، ایک اور آیت پڑھتا ہوں، باقی آپ خود پڑھیں گے۔ ابراہیم کی 52، ذرا غور سے سنیے۔ ھذا بلاغ للناس، یہ پوری انسانیت کے لیے پیغام ہے۔ قرآن کیا ہے؟ پوری انسانیت۔ پوری انسانیت سے کیا مطلب ہے؟ وہ انسان جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے وقت موجود تھا، وہاں سے لے کر وہ آخری انسان جو قیامت کے دن ختم ہوگا، ان سارے انسانوں کے لیے قرآن جو ہے وہ پیغام ہے۔ پیغام کس کا ہے بھلا؟ کس کا پیغام ہے؟ اللہ تعالیٰ کا۔ اللہ تعالیٰ کا پیغام ہے، یہ کوئی معمولی پیغام نہیں ہے۔ ھذا بلاغ للناس، یہ ساری انسانیت کے لیے پیغام ہے۔ کس لیے؟ وَلِيُنذِرُوا بِهِ، تاکہ اس پوری انسانیت کو ڈرا دے، ان کو وارننگ دے دے، اس پر ایمان لا کر اس کے مطابق عمل کرو، کامیاب، نہیں کرو گے تو پھر ڈرا دو کہ نہ ایمان نہ لا کر اس پہ عمل نہ کر کے چھوڑ کے دنیا میں بھی ذلیل و آخرت۔ آپ دیکھ لیں، آج امت مسلمہ کو دیکھ لیں، پوری تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں، مسلمان باعزت اسی وقت ہوا ہے جب وہ اللہ کی کتاب کے ساتھ جڑا ہے، قومیں ہوں یا افراد۔ وَلِيَعْلَمُوا، یہ ایک بڑی کمال کی بات ہے، تاکہ وہ سب جان لیں انما ہوا الہ واحد، کہ وہ تنہا معبود ہے، تنہا حاکم ہے۔ تو اس کی بات کو جو ہے وہی آپ نے ماننی ہے، اسی کی پرست پوجا کرنی ہے، اس کی اطاعت کرنی ہے، اس کی غلامی کرنی ہے۔ یہ اس کا نیٹ شل ہے، کس کا؟ پیغام کا، کہ الہ وہ تنہا ہے، مالک اور حاکم وہ تنہا ہے، حاکمیت اس کی چلے گی۔ اور دیکھیں اگر ہم سمجھ کے پڑھیں نا تو کس قدر قرآن کے اندر حقائق ہیں۔ وَلِيَذَكَّرَ، اور تاکہ اس سے نصیحت حاصل کریں اولو الالباب، کون؟ عقل والے دانش مند لوگ کیا کریں؟ اس سے ہدایت حاصل کریں، اس سے نصیحت حاصل کریں۔ اب اگر میں اس کے تھوڑا سا معنوں میں بالکل وہی معنی ہوں گے، جو اس پر عمل نہیں کرتا، جو اس سے نصیحت حاصل نہیں کرتا، وہ کون ہے بھلا قرآن کی نظر میں؟ کون ہے وہ؟ کم عقل، بے عقل۔ اولو الالباب نہیں ہے، عقل مند نہیں ہے، بے وقوف ہے۔
بتائیں یہ میسج سن کے اگر ذرا سا بھی ایمان کی رکھتی ہو تو انسان کانپ جاتا ہے. یہ ہے قرآن اور یہ ہیں اس کے بیان کردہ حقائق. جب تک ہم اس کو سمجھ کے نہیں پڑھیں گے ہمارے اندر وہ مطلوبہ ایمان جو صحابہ اور صحابیات والا تھا وہ پیدا نہیں ہو سکتا. اچھا، اب ہم نے دوسری بات بھی سمجھ لی، اور وہ تھی کہ پہلی بات کیا تھی کہ فلا یکن فی صدر کا حرجن، دل میں کوئی تنگی نہیں ہونی چاہیے. نمبر 2 لتنذر بھی، تاکہ اس سے آپ لوگوں کو ڈرائیں. وہ ذکر، تیسری بات وہ ذکر للمومنین. اچھا، نہ ماننے والوں کو تو ڈرانا تھا، اور مومنین کے لیے کیا ہے؟ ذکر کا مطلب کیا ہے؟ یاد دہانی، نصیحت. لکھ لیں، یہ لکھ لیں ذرا. اچھا، اب قرآن کس طرح یاد دہانی ہے بلا، کس طرح نصیحت ہے؟ بڑی آسان بات ہے. یاد دہانی ہوتی ہے کسی چیز کو انسان بھول گیا ہو، اس سے غافل ہو گیا ہو. اچھا، ہم نے عید الست پر تمام انسانوں نے اللہ کے سامنے اعتراف کیا ہے کہ الست بربکم، اللہ رب العالمین نے پوچھا کیا میں تمہارا رب ہوں؟ قالوا بلا، سب نے کہا ہاں. یہ ہمارے اندر موجود ہے کہ اللہ ہی ہمارا رب ہے. اچھا، آپ مثال چاہیے تو میں بتاتا ہوں آپ کو، بڑے غور سے سنیے. جب بھی کسی کو موت کا سامنا ہوتا ہے نا، ایسی تکلیف میں ہوتا ہے، وہ اندر سے وہ احساس، پھر وہ سوائے اللہ کے اور کسی کو نہیں پکارتا. اور اس کا جو سب سے اہم واقعہ ہے وہ جب اکرمہ بعد میں وہ ہو گئے، مسلمان ہو گیا، ابو جہل کے بیٹے. ابو جہل آپ کو پتہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا دشمن تھا مکے میں. وہ جب مکہ فتح ہو گیا 8 ہجری میں، تو وہ بھاگ گیا، نکل گیا کہ بھائی مجھے تو چھوڑیں گے نہیں، میرا باپ نے جو کچھ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا اپنا خیال تھا. جب وہ بھاگا تو وہ حبشہ کشتی میں بیٹھا اور حبشہ جا رہا تھا. راستے میں آئی کشتی کو شدید سامنا ہوا ایک اس کا طغیانی کا، اور اس نے کہا، جو کشتی والا تھا، اس نے کہا بھائی دیکھو اب سب اللہ کو پکار، کسی اور کو مت پکار. اکرمہ نے یہ سنا تو اس کو بڑا حیران ہوا کہ یار یہی بات تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم سے کہتے تھے کہ ایک اللہ کو پکارو، وہ الہ ہے. اس نے کہا اگر کشتی بچی نہ تو میں واپس جا کے اسلام قبول کروں. اس نے قبول کیا، وہ حضرت اکرمہ ہو گئے رضی اللہ تعالی عنہ، اور پھر ڈٹ کے اسلام کے مطابق عمل کیا. تو لہٰذا یہ یاد دہانی ہے، ذکر للمؤمنین. کس کی بات کی یاد دہانی ہے؟ کہ تم ایک اللہ کے بندے غلام ہو، وہ تمہارا حاکم ہے، وہ تمہارا آقا ہے، اس کی عبادت کرو، اسی زندگی میں اسی کے احکامات کے مطابق چلو. یہ ہے ذکر للمؤمنین. یہ قرآن ذکر ہے، یاد دہانی ہے، نصیحت ہے. کس بات کی؟ اگر ہم جب اس کو نصیحت سمجھ کے پڑھیں گے نا، بالکل ہمارا ذہن کلیئر ہو جائے گا کہ اللہ کی یہ برحق کتاب فی الواقع ہمیں یاد. ایک دیکھیں نا، اب اسی آیت کے اندر آپ دیکھیں 3 باتیں ہیں، لیکن تینوں کی اصل جو بنیاد جا کے تان ٹوٹتی ہے کہ اللہ الہ ہے، وہ یاد دہانی ہے. میں پھر ترجمہ کر رہا ہوں، اور آپ سے سوال ہے کہ اگر کوئی سوال ہے تو پوچھیں. کامنٹ. کتاب انزل الیک، یہ کتاب اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ پر نازل کی ہے. فلا یکن فی صدرک حرج، نمبر 1، اس کے بعد دل میں تمہارے کوئی تنگی نہیں ہونی چاہیے. کتاب نے انسان سے جو بھی مطالبہ کیا ہے، وہ اس کی تنگی اس وقت ہوتی کہ کتاب کا مطالبہ اس کی فطرت کے خلاف ہوتا، این فطرت کے مطابق نیکی کرو برائی چھوڑو. نمبر 2 لتنذر، میں نے آیتیں پڑھ کے بتائی نمبر 2 کی. اور نمبر 3 وذکر للمؤمنین، اور یہ مومنین کے لیے یاد دہانی ہے کہ تم اس اللہ کے بندے ہو، نفس کے بندے نہیں ہو، شیطان کے بندے نہیں ہو، رواجوں کے بندے نہیں ہو، طاغوت کے بندے نہیں ہو. جب ہم طاغوت کے بندے بنتے ہیں، آپ دیکھ لیں ہمارے ملک کا کیا حال ہے. ہم نے اللہ کے بندے نہیں بنے. ہم نے اللہ سے، اس کتاب سے ہم نے
तंबीहात को नहीं कबूल किया। कोई सवाल, कोई चीज क्लियर ना हुई हो, मौका है आपको। सर सर ये थोड़ा सा ये आयात दोबारा से दोहरा दें, लगता है कोई एक आदि मिस हो गई। तो मैं ये जी सर देखें कराना कितने वाली बात करो बुलंद दोबारा। हाँ हस्तियों के लोग थे वो, जो कि एक एक अल्लाह का नाम सुन के वो ईमान ले आते थे, और कितने खौफ फिर रहते थे। और यहाँ हम लोगों के क्या हाल है, जो मर्जी कर लें, कुछ भी कर लें, कुरान पढ़ लें, इनको आयतें सुना दें, कोई लेकिन असर किसी पे नहीं होता है। भाई हस्ती असर कुरान देखें, होता आप मेरी कुरान का बात सुनिए। कुरान ने 3 चीजें बताई हैं, इनके बारे में आपका हमारा रवैया इसलिए गलत है कि हम तो ईमान ही नहीं लाए इस कुरान पर। कुरान के ईमान का तकाजा था कि ये हमारे लिए हिदायत का मंबा होता, हम इससे हिदायत लेते। हम पढ़ के कुरान और हिदायत ले रहे हैं, और वाजों से, रस्मों से, अमेरिका से, हिंदुओं ने रस्मों से शादी में वगैरह वगैरह, तो इसलिए उसको छोड़ दें। आप इसीलिए एक तबाही के घड़े पे खड़े हुए हैं ना सर। तो देखें ना, फिर कुरान की हकानियत को देखें। अच्छा, अब आपने जो कहा कि मैं दोहरा दूं आयतें, मैं जल्दी से दोहरा रहा हूं जो इंजार की आयतें हैं, ताकि आपको सूरह अनाम की 19 और फिर इब्राहिम की 52 और उसके बाद फातिर की 18 और यासीन की 11, उसके बाद अंबिया की आराफ की 2, मरियम की 97, सजदा की 3 और शूरा की 7। एक बात करूं सर, जी हुक्म। ये है कि जो आयात या कोई चीज रह जाती है सुनने में, तो आप YouTube चैनल से दोबारा इस सबक को सुन लिया करें, सर से ना कहा करें कि दोहराएं हमें। जज़ाकल्लाह। ये YouTube पे पड़ा होता है पूरा लेक्चर, आप वहां से उठा के दोबारा सुन सकते हैं और अपने दोस्तों को भी बता सकते हैं। अच्छा, अब आइए आयत नंबर 3। अब आपने देखा कि आयत नंबर 1 में क्या बताया कि कुरान में कोई किसी किस्म का वो नहीं है तंगी। नंबर 2, ये कुरान इंजार है उन लोगों के लिए जो इसको ना माने, जो माने उस पर अमल करें उनके लिए बशारत है। और तीसरी बात कि ये कुरान जो है वो याद दहानी है। अब हुक्म आ गया आयत नंबर 3 में, देखिए, इत्तबिउ मा उन्जिला इलैकुम मिर रब्बिकुम, उस चीज का इत्तिबा करो जो तुम्हारे रब की तरफ तुमसे उतारी गई है। और आयत 2 में क्या कहा शुरू में, किताबुन उन्जिला इलैका। अब देखें उस इंजाल न को और इस कुरान की पहली 2 आयत नंबर 2 को किताब अल्लाह ने नाजिल की है, और अल्लाह ताला अब कह रहे हैं कि इत्तबिउ मा उन्जिला इलैकुम मिर रब्बिकुम, इत्तिबा करो उस किताब का जो तुम्हारे रब ने तुम पर नाजिल की है। वला तत्तबिउ मिन दूनिही औलिया, और उसको छोड़कर दूसरे औलियाओं को मत उनकी इत्तिबा करो। अमेरिका की, IMF की, तुम जिल्लतों में, पस्तियों में घिर जाओगे। ये अल्लाह को छोड़कर तागूत की जिसने की है, आप पाकिस्तान को देख लें, आप को अल्लाह मौका दे, मैंने ये सारा यूरोप, अमेरिका, अफ्रीका सब देखा है। जितने यकीन माने, जितने अल्लाह ताला ने ज़राए और वसाइल पाकिस्तान में रखे हैं, बहुत कम मुल्कों को अल्लाह ताला ने ये दिया है, बहुत कम मुल्क। ये जो 5 दरिया यहाँ बहते हैं, ये जेलम से लेकर पूरा सिंध, पंजाब का प्लेन सैराब होता है अल्लाह के फजल करम से, कहीं नहीं मिलेगा आपको इतना बड़ा। उसी मुल्क के अंदर प्याज 450 घड़ी मिले,
اسی کے اندر گندم نایاب ہو. سوچیں ذرا یہ کیوں ہے؟ ہم نے اللہ کے احکامات سے اعراض کیا، منہ موڑا. اللہ فرماتے ہیں اتبع ما انزل الیک من ربکم ولا تتبعوا من دونہ اولیاء. اور ابھی جو پر بتا رہی تھی نا کہ ہمارا یہ حال ہے، تو اللہ تعالیٰ اسی کا گلہ کر رہے ہیں. قلیلا ما تذکرون، مگر مسئلہ کیا ہے کہ تم نصیحت کو کم ہی مانتے ہو. کیا مطلب ہے؟ کہ تم اللہ تعالیٰ کی بات کو نہیں قبول کر کے اس پہ عمل کرتے، بلکہ خواہش نفس کے پیچھے چلتے ہو، شیطانوں کے پیچھے چلتے ہو، امریکہ کے پیچھے چلتے ہو، IMF کے پیچھے چلتے ہو، ورلڈ بینک کے پیچھے چلتے ہو. اس لیے تمہارا یہ حال ہے. تم بہت کم نصیحت، حالانکہ یہ قرآن نصیحتوں سے فرق پڑا ہے. اب ذرا ان 2 آیتوں کو ہی دیکھیے. اچھا، میں نے آپ کو بڑا تفصیل سے بتایا تھا کہ اتباع کا مطلب کیا ہوتا ہے، اور اتبعوا ما انزل الیکم اس کا پورا مفہوم میں کھول دیتا ہوں. پھر اتباع ہوتا ہے کسی چیز کی پیروی کرنا بڑے ذوق اور شوق اور محبت کے ساتھ. قرآن کی کیوں پیروی کرے گا؟ ذوق اور شوق اور محبت کے ساتھ کیوں پیروی کی جائے بھلا؟ بتائیں آپ، بتائیں، جلدی بتائیں. اپنی آخرت سنوارنے کے لیے، اپنی جنت حاصل کرنے کیا کے لیے. بات کر رہے ہیں آپ؟ سنائی باتیں کر رہے ہیں سر آپ. یہ ہمارے رب کی یہ طرف اللہ سے کا ہے کلام جس ہے، نے ہمیں پیدا کیا ہے، اور اس لیے ہمیں اپنی زندگی گزارنے کے طریقے اس میں بتائیں. یہ اس بہترین ہستی زندگی کا گزاریں. کلام ہے جو عقل کل، حکمت اس پر مکمل، اختیار اس کا، اقتدار اس کا، قوت اس کی، حاکمیت دنیا میں اس کا نازل کردہ قرآن ہے. وہ راضی ہوگا تو دنیا آخرت سب کچھ سنور جائے گا. تو بات کو اس پس منظر میں سمجھا کریں. اس لیے اللہ اس کے اتباع کا کہ یہ برحق ہے، یہ ایبسولوٹ ٹروتھ ہے. اس کی ہدایت کے علاوہ ہر ہدایت جو ہے وہ غلط ہے. دیکھیں دنیا میں کیا عذاب آیا ہوا ہے. یونائٹڈ نیشن مر گئی ہے، IMF مر گیا ہے، جو دنیا کا علاج کرنے کے لیے اٹھے تھے، مشکلات کو دور کرنے کے لیے، دنیا کو مشکلات کے گڑھے میں پھینک دیا. یہی قرآن نازل ہوا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، یہی مدینہ کی ریاست کا دستور تھا، یہی خلفائے راشدین کا دور دیکھ لیں، عمر بن عبدالعزیز کا رحمہ اللہ کا دور دیکھ لیں. قرآن نے کیا امن، سکون، معیشت، معاشرت، کس چیز کو بالکل سیدھا کر دیا. وہی قرآن اللہ نے اس کی حفاظت خود کی. کس لیے؟ تاکہ قیامت کے دن پوچھے ہم سب سے، ان حکمرانوں سے، اس اسٹیبلشمنٹ سے، کہ میں نے تو تمہیں ہدایت دی تھی جو بالکل برحق تھی، اس کو چھوڑ کے تم نے جھوٹ اور طاغوت کے چکر میں لگ گئے، دنیا میں ذلیل ہوئے نا، اب آ جاؤ آخرت میں جہنم. تو اتباع کا قرآن جب مطالبہ اللہ تعالیٰ کر رہے ہیں تو اس کی وجہ بتا رہے ہیں کہ یہ قرآن ہم نے نازل کیا ہے. ہم کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے، وہی برحق ہے، اس کی ہدایت ہی برحق ہے، کوئی اور برحق چیز نہیں ہو سکتی. اتباع قرآن جو ہے وہ اس وجہ سے لازمی ہے. اور ولا تتبعوا سختی سے منع کر دیا، نہ اتباع کرو من دونی ہی اولیاء، اس اللہ کو چھوڑ کر اپنے اولیاء کی مدد کرو، مت ان کی اتباع کرو. قلیلا ما تذکرون، اور بہت کم تم نصیحت حاصل کرتے ہو قرآن سے. تم اپنی خواہشات، اپنے آقاؤں کو خوش کرنے کے لیے طاغوتوں کو پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہو، اس اللہ کو چھوڑ دیتے ہو جو تمہارا مالک، خالق، رازق اور حاکم ہے. تمہیں شرم نہیں آتی؟ اتباع قرآن پہ میں نے آلریڈی آپ کو آیات لکھوائی ہوئی ہیں، وہ آپ کے پاس ہونی چاہیے، ورنہ میں جلدی سے بول دیتا ہوں، آپ لکھیں. سورہ آراف کی 3، سورہ بقرہ 170، سورہ احزاب 2، سورہ الانعام 106 اور 155،
سورہ یونس 109، سورہ بقرہ 38-39 اور سورہ طٰہٰ 123 تا 126۔ یہ ساری آیات جو ہیں آپ کو اتباع قرآن کی دعوت اور بھرپور طریقے سے دعوت دیں گے۔ میں آپ کے سامنے بقرہ کی پڑھتا ہوں 38 اور 39۔ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، جب کبھی تمہارے پاس میری ہدایت آئے۔ اب ہمارے پاس ہدایت کیا ہے اللہ تعالیٰ کی؟ کیا ہے؟ قرآن و سنت۔ قرآن و سنت۔ فَمَن تَبِعَ هُدَايَ، جس نے اس ہدایت کی اتباع کی، فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، نہ اس کو کوئی گزرے ہوئے مشکلات پر کا کوئی غم ہوگا اور نہ آنے والے حالات سے کوئی خوف ہوگا، اس لیے کہ اس کے ساری تدابیر ان سے بچنے کے لیے ماضی اور حال سے ساری اس قرآن میں موجود ہیں۔ اس پہ اتباع کرے گا اس کو کوئی مسائل نہیں ہوں گے، اور آخرت میں تو ہر قسم کے غم سے نجات اور اللہ کا دار السلام جنت میں اس کی داخلہ۔ یہ تو تھی نا جس نے اتباع کیا۔ اللہ اکبر، قرآن کھول کے بتاتا ہے کہ یہ تو تھا نا پازیٹیو، نیگیٹو سنیں۔ فمن تابع ہدای فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار، جو لوگ اس قرآن کی مخالفت کریں گے، اس کا انکار کریں گے، اس کی تکذیب کریں گے، وہ جہنم میں ہوں گے آخرت میں۔ اور دنیا میں ضلالت آپ دیکھ رہے ہیں، آج خود اپنے آپ کو دیکھ لیں، اپنے ملک کو دیکھ لیں، مسلمانوں کی حالت کو دیکھ لیں۔ قرآن کو پڑھیں، قرآن کو سمجھیں، قرآن پہ عمل کریں، یہی نجات کا واحد ذریعہ ہے۔ آیت نمبر 3 کے بارے میں کوئی سوال، کوئی چیز کلیئر نہ ہوئی ہو؟ آپ ذرا غور تو کریں کہ اللہ رب العالمین کس طرح، اور جس طرح آپ نے تتبیو کا بتایا اسی طرح اولیاء کا بھی بتا دیں۔ اولیاء کا جمع ہے ولی کی، اور ولی کہتے ہیں جس کی آپ مدد پر اعتماد کر سکیں، جو مشکل وقت میں یا عام حالات میں بھی آپ کا مددگار ثابت ہے، یہ ہے ولی کے معنی۔ اور انسان کا حقیقی ولی کون ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ اسباب کو وہ کنٹرول میں ہیں، ہمارے کام اسباب سے بنتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو اثر انگیز بنا دیتا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ سے علاوہ کسی کو اور ولی بنائیں گے، ہدایت آپ لے رہے ہیں امریکہ سے، یورپ سے، معاشی ہدایات آپ لے رہے ہیں IMF سے، ورلڈ بینک سے، ایشین ڈیولپمنٹ بینک سے، تو یہ آپ کے ولی ہوئے، اللہ سے تو نہیں لے رہے۔ اب آپ کو اولیاء کی بات سمجھ آ گئی؟ جلدی بتائیں، جواب دیا کریں۔ جی سر۔ اب آ جائیے آیت نمبر 4 پر۔ اچھا، یہ جو نافرمانی کا انجام ہے نا، قرآن نے اس میں کھول کھول کے بتایا ہے۔ مثلا آگے آپ چل کے دیکھیں گے کہ 6 قوموں کا احوال، کس طرح انہوں نے نافرمانیاں کی، اور پھر مہلت کے بعد اللہ نے ان کو کس طرح عذاب دیا، اسی کا اشارہ ہے یہاں آیت نمبر۔ وَكَمْ مِنْ قَرْيَةٍ، کتنی ہی بستیاں ہیں، اہلکناہا، ہم نے ان کو ہلاک کر دیا۔ اچھا یہ بتائیں کہ بستیاں کیوں ہلاک ہوتی ہیں؟ کیوں ہلاک ہوتی ہیں؟ سر جو نافرمانی کرتے ہیں اور جو ان کو یقین نہیں ہوتا وہی اور قرآن اور سنت پہ نا۔ نہیں، آپ بات لمبی کر رہے ہیں۔ جن کے درست ہونے کی امید ختم ہو جاتی ہے۔ یہ بات آپ کی ٹھیک ہے، سر بستیاں جو ہلاک۔ تاغوت کے پیچھے چلتی ہیں۔ آپ ذرا میری بات سنیں۔ بستیاں قرآن بتاتا ہے گناہ
ہلاک ہوتی ہیں اپنے گناہوں کی وجہ سے، اپنی نافرمانیوں کی وجہ سے، اور کوئی وجہ نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ ڈھیروں آیات میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ جس میں اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں، اور ابھی آپ آگے آ رہی ہیں، کہ وَكَمْ مِنْ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا، اور کتنی بستیاں ہیں جن کو ہم نے ہلاک کیا، فَجَاءَهَا بَأْسُنَا، آیا ان پر ہمارا عذاب، بیاتن، رات کے وقت، او ہم قائلون، یا وہ دوپہر میں قیلولہ کر رہے تھے، دوپہر کو سو رہے تھے۔ دن میں بھی عذاب آیا، رات کو بھی عذاب آیا، اور یہ اللہ نے ان بستیوں کو ہلاک کیا جنہوں نے، اللہ نے نبی بھیجا، کتاب بھیجی، اس کے باوجود مہلت بھی دی، پھر بھی نہیں لائے۔ یہ ہے ان کا انجام، اور یہ انجام اللہ کی دائمی سنت ہے، یاد رکھیں، یہ پڑھنے کے لیے نہیں، یہ ہمارے لیے وارننگ ہے۔ قرآن کھول کھول کے بتاتا ہے، کاش ہم پڑھیں سمجھیں، اسی پر عمل کر کے، اسی کا اتباع کر کے دنیا اور آخرت دونوں کی گارنٹی ہے، اور کسی چیز میں گارنٹی نہیں ہے۔ اس کو چھوڑ کے دیکھ لیں، آپ مسلمانوں کو دیکھ لیں، آج حالت دیکھ لیں، آپ سوچیں مٹھی بھر مسلمان تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کو کتنے، کیا تعداد تھی، پورا عرب فتح کیا، دونوں سلطنتیں دنیا کی جو تھیں دونوں زیر ہو چکی تھیں حضرت عمر کے دور میں۔ یہ کس کا کمال تھا؟ یہ قرآن اور صاحب قرآن کا کمال تھا۔ آج اس قرآن کو چھوڑ کے، ہائے ہائے، قرآن کو پڑھے نا تو قرآن بتاتا ہے، بڑے اس آیت کو یاد کر لیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، جو کوئی میری اس ذکر سے اعراض کرے گا، اس قرآن سے اعراض کرے گا، اس قرآن سے منہ موڑے گا، فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ، ہم اس کی زندگی تنگ کر دیں گے۔ یہ دنیا میں ہے، یہ رب فرما رہے ہیں، اور اس کا فرمانا برحق۔ دیکھ لیں آپ، تاریخ گواہ ہے اس کی۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ جب لوگوں نے مانا نہیں، نا مان کے نہیں دیا مہلت کے باوجود، پھر ہم نے ان بستیوں کو ہلاک کر دیا، اور پھر ہمارا عذاب آیا دن میں بھی اور رات میں بھی۔ اچھا، اسی چیز کو سورہ انعام کی آیت لیکن 64، سوری انعام کی 47، اور میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، کل، اے اللہ کے رسول نے بتاؤ، اعلان کرو ان کے سامنے، آرَیْتَکُمْ، کیا تم دیکھتے نہیں ہو، تم غور نہیں کرتے ہو، ان آتاکم عذاب اللہ بغتۃ، اگر اللہ کا عذاب آ جائے بغتۃ، اچانک، او جہرتاً، یا صاف نظر آنے والا، طوفان، بارش، آپ دیکھ رہے ہیں، گھر چکے ہیں، حل یہلک الا قوم الظالمون، تو کیا ہم ان قوموں کو ہلاک نہیں کرتے جنہوں نے ظلم کیا، جنہوں نے اللہ کی نافرمانیاں کی مہلت کے باوجود؟ یہ اللہ کی دائمی سنت ہے، یاد رکھیں، آج ہم بھی توبہ کر لیں۔ اچھا، اب آیت نمبر 5 میں دیکھیں، فما کان دعواہم، اچھا، جب ہمارا عذاب، سوری، وما کان دعواہم، تو ان کی پکار کیا تھی، اس جاءہم باسنا، جب ہمارا عذاب آیا نا تو پھر ان کی کیا آوازیں کیا تھی، کیا پکار تھی، الا ان قالوا انا کنا ظالمین، تو پھر انہوں نے کہا کہ بے شک ہم ظالم تھے۔ اب کیوں یہ اعتراف کیوں کیا انہوں نے بھلا؟ چلے میں آپ کو مثال قرآن سے دے دیتا ہوں۔ فرعون جب ڈوب رہا تھا نا، تو اس وقت اس نے کہا کہ میں آمنت برب موسیٰ و ہارون، میں ایمان لایا موسیٰ اور ہارون کے رب پر، جن کو وہ دیکھنا نہیں چاہتا تھا دنیا میں۔
सर उन्हें मौत अहद अलस्त याद आता है फिर जी उन्हें इस टाइम में फिर अहद अलस्त याद आता है, इसलिए वो कहते हैं फिर हम जालिमों में से थे। सर अजाब को देखकर, सामने देखकर, तो फिर हाँ सर फिर इसके इतराफ के बाद कोई चारा है? जब सामने देख लेता है बंदा कि ये तुम जो नबी बता रहा था, जो कुरान बता रहा है, वो तो सब कुछ वही हो रहा है हमारी बगावत और सरकशी की वजह से, तो और कुछ कह सकता है बंदा? सर फिर तौबा कबूल नहीं होती। उस वक्त जब ये अजाब आ चुका, आंखों ने देख लिया, तौबा कोई कबूल नहीं। तौबा का पहले वक्त था, उससे पहले। इसलिए बंदे को जल्द अज जल्द तौबा करके अपनी इस्लाह करनी चाहिए। तो आयत नंबर 5 आपने देखा, कोई सवाल आयत नंबर 5 पे? सर ये एक बात बड़ी नोट करने की थी बीच में, कि ये अजाब अल्लाह का जब भी आया, या तो वो सो रहे थे या इंतहाई गफलत के किसी काम में मशगूल थे। मतलब ये बहुत डरा देने वाली आयत है। इसमें अगर हम ऊपर जो देख रहे हैं, कभी कलूले की हालत में, कभी रात को सोते हुए, कभी दिन के टाइम इंतहाई ऐसे काम में मशगूल के जो इंसान को गाफिल कर दे। यानी बेफिक्री में थे। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ये आयत अगर हम समझ के पढ़ेंगे ना, तो हमारे अंदर खौफ पैदा होगी। रब की ताकत और कुदरत क्या है, किस तरह साबका कौमों पर अजाब आए, किन हालात में आए, तो बंदा बिल्कुल ऐसा दहल जाता है खौफ से अल्लाह के, कि वो तौबा तौबा करता है कि मैं अपनी जिंदगी को अब जायजा लूं, कहीं मैं भी तो वो हरकतें नहीं कर रहा। कुरान आपको जिस तरह अल्लाह का खौफ, अल्लाह की ताकत और कुदरत का एहसास पैदा करता है, कोई और किताब कर ही नहीं सकती। इसीलिए कुरान का इत्तिबा, कुरान का पढ़ना, उसका समझना बे इंतहा जरूरी है। ये थी आयत नंबर 5। अच्छा, ये जो इंजार की मुख्तलिफ कैफियतें हैं ना, कुरान खोल खोल के बयान करता है। मसलन मैं आपको सूरह अनाम लिखें आयत 130 पढ़ के सुना रहा हूँ। अलम यातिकुम रुसुलुम मिनकुम। अब क्योंकि आगे वाकया आ रहा है ना सारी 6 कौमों का, तो बिल्कुल उसी को अब शुरू में उस राह हमवार की जा रही है कि इनको बताया जाए। अलम यातिकुम रुसुलुम मिनकुम, क्या तुम्हारे पास मेरे रसूल नहीं आए थे? यकुस्सूना अलैकुम आयाती, जो तुमको मेरे अहकामात पढ़ के सुनाते नहीं थे? वो युनज़िरूनकुम, और तुम्हें डराते थे, लिका यौमिकुम, इस दिन की मुलाकात से, आखिरत की मुलाकात के बारे में वो तुम्हें डराते नहीं थे? अंबिया नहीं आए थे? ये था इंजार। और उसका जब लोगों ने मजाक उड़ाया, तो ये जो अल्लाह की मुलाकात है ना, बड़ी यकीनी है। मैं आपको लिखवा चुका हूँ कुरान में कहाँ कहाँ जिक्र आया है। तो अल्लाह ताला से जो मुलाकात होनी है, अच्छा ये मुलाकात का मतलब क्या है भला? क्या है मुलाकात का मतलब? हिसाब किताब का दिन सर। हिसाब किताब है कि मुलाकात पर मैंने दुनिया में एक एक काम जो मैंने किया है, छोटा बड़ा, उसका मुझे हिसाब देना है। ये है उस मुलाकात का, और ये है खौफ आखिरत। आप देखें ना, इससे बड़ा कोई डर आपको हो सकता है कि उस रब के सामने जिस नीयतों से वाकिफ, जो इरादों से वाकिफ, जो एक एक चीज से वाकिफ, और उसने लिखवा भी रखा है, फरिश्ते लिख भी रहे हैं, और अगर मैं इनकार करूंगा खुदा न खास्ता, तो फौरन मेरे हाथ पांव, मेरी जबान गवाही देगी। अब मुझे बताएं, इस लिका यौमिकुम को मामूली मत समझें। कुरान जब समझ के पढ़ते हैं तो इंसान के रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि मैंने तो एक दुनिया में फूंक फूंक के कदम रखता है। हर अमल करते वक्त 100 दफा सोचता है कि उस दिन मैंने किस तरह जस्टिफाई करूंगा। फिर इंसान के अंदर तकवा पैदा होता है कि बुराई से बचता है और नेकी करता है। ये कैफियत जब उसको अल्लाह के खौफ
کہ میں نے اس دن اس ملاقات میں اللہ کو حساب دینا ہے، اس کا آپ پوری طرح سمجھیں اس بات کو۔ سر کوئی بھی کام ہوتا ہے یا کچھ بھی کرنا ہوتا ہے نا، یا کوئی یعنی کہ دل میں خوف بھی ہوتا ہے، تو بات وہاں پہ آ کے رک جاتی ہے کہ یہ جو کر رہے ہو اچھائی ہے یا برائی، اس کا ایک ایک چیز کا حساب کتاب اس دن دینا پڑا۔ آپ فرشتے تو لکھ رہے ہیں جو آپ نے اچھائی کی یا برائی، اور میں اس چیز کو بھی سوچ کے خوف دل میں اتنا آتا ہے کہ ایک ایک چیز کا جواب دینا پڑے گا۔ ہاں ہم لیکن لوگ تو آپ ذرا بہت بات شارٹ کریں نا برائے مہربانی، کیونکہ وقت مجھے قرآن یہ ساری چیزیں میں بیان کر چکا ہوں۔ اچھا ایک اور آیت لکھیں سورہ ہجر کی 92۔ فَوَرَبِّكَ، پس لہذا، و تسمیہ ہے، اللہ گواہ اس بات پر، جو بات آگے دیکھیں نا، و لہذا گواہی ہے کس کی؟ قسمیہ ہے، اللہ کی۔ سب سوچیں، دو لفظ ہیں، دو حرف ہیں سمندر میں۔ گواہ کون ہے؟ اللہ ہے۔ گواہ کون ہوتا ہے؟ جو حاضر ناظر ہو، اس وقت موجود ہو، سوائے اللہ کے۔ جب آپ ہم کوئی عمل کرتے ہیں، کوئی اور دیکھ رہا ہو نہ رہا ہو، اللہ ضرور دیکھ رہا ہے۔ فَوَرَبِّكَ، قسم ہے تیرے رب کی، لَنَسْأَلَنَّهُمْ، ہوئے ہوئے، لام بھی تاکید کا اور شد والا بھی، شد بھی نون کا تاکید، ہم ضرور بے ضرور سوال کریں گے، اجمعین، سارے کے ساتھ، سب سے سوال کریں گے، سب سے پوچھیں گے۔ کتنی چھوٹی سی آیت، آگے لکھیں سورہ نحل کی 93، ذرا غور سے سنیں۔ وَلَتُسْأَلُنَّ، اب اگر عربی آپ جانتے ہیں نا تو لام بھی تاکید ہے اور نون شد والا بھی تاکید۔ وَلَتُسْأَلُنَّ، تم سے ضرور بے ضرور سوال کیا جائے گا، اما کنتم تعملون، جو تم دنیا میں کام کرتے رہے، جو دھندے کرتے رہے، اس کے بارے میں تم سے ضرور بے ضرور سوال ہوگا۔ یہ تاکید کون کر رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ کر رہا ہے، وہ ہمیں سمجھانے کے لیے، ورنہ اس کا حکم کافی ہے، تاکیدیں کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ لیکن وہ اتنا رحیم کریم ارحم الراحمین ہے کہ ہمیں تاکید کر کے سمجھا رہا ہے کہ بندے بن جاؤ، اتباع قرآن و سنت کرو۔ ایک دو آیتیں اور لکھ لیں، آپ خود دیکھ لیں گے۔ سورہ مائدہ کی 109، سورہ قصص کی 65۔ تو آج ہم نے 6 آیات کی ہیں، اور اگر کوئی سوال کوئی کامنٹ ہو تو ضرور پوچھیں، ورنہ پھر ہم آج کا درس جو ہے اس کو ختم۔ سر قصص کی 65 ہے۔ جی سر اگر ہم یہ سنت کے مطابق جو روزانہ سورہ ملک پڑھتے ہیں تو اس میں بھی علم یاتکم نذیر قالوا بلا قد جاءنا، مطلب اگر یہ دھیان سے سمجھ کے ہم یہ سورہ ملک پڑھیں تو اپنا جواب روز کے روز ہم خود اپنا جائزہ لے سکتے ہیں کہ کیا ہم اس جواب کے لیے تیار ہیں۔ اگر آپ سمجھ کے قرآن پڑھ رہے ہوں نا میڈم، آپ یقین مانیں پڑھتے وقت ہی آپ کو فوراً خیال آتا ہے کہ یہ حکم ہے، میں کیا کر رہا ہوں، میں اپنی اصلاح کر۔ قرآن اور سنت ہماری اصلاح کر سکتے ہیں اگر اس کو سمجھ کے پڑھیں تو۔ بدقسمتی یہ ہے کہ ہم قرآن کو ثواب کے لیے پڑھتے ہیں۔ مجھے بتائیں کہ قرآن کا ثواب اس وقت ملے گا جب اس وقت اس کو پڑھ کے سمجھ کے اس پر عمل کریں گے، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ ورنہ اگر ہم نے صرف پڑھ کے، بھائی آپ اخبار پڑھتے ہیں، کوئی خبر پڑھتے ہیں تو سمجھ کے پڑھتے ہیں، کیا اللہ کی کتاب؟ کاش کاش آپ کو میں حدیث سناتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فضل کلام اللہ علی سائر الکلام،
اللہ کی کلام، اللہ کی کتاب کی فضیلت ساری کتابوں پر ایسی ہے فضل اللہ تعالی علی خلقہ، جیسی خود رب العالمین کو فضیلت حاصل ہے اپنی مخلوق پر. وہ خالق کوئی کمپیریزن ہی نہیں ہے. میں نے بڑی دنیا کی کتابیں پڑھی ہیں، پروفیشنل کتابوں کو پڑھ کے پڑھا کے جب قرآن پڑھا تو مجھے سمجھ آیا کہ حق یہیں پر ہے. وہ ساری چیزیں دنیا کے چند روزہ کے لیے ٹھیک تھیں، اور یہ جو آپ کو بتاتے ہیں نا موٹیویشن اسپیکر آ کے، خدا کی قسم قرآن سے بہتر موٹیویشن کہیں اور ہے ہی نہیں. یہ سارا بکواس ہے جو ہمیں مغرب سے، کیونکہ میں پڑھاتا رہا ہوں، یہ ساری چیزیں سمجھتا ہوں، ان کی اپلیکیشن سمجھتا ہوں، ان کے فائدے سمجھتا ہوں. ایک قرآن جو کچھ آپ کو بتاتا ہے وہ ان سب پہ بھاری ہے. کیسا بھاری ہے؟ جیسی وہ چیزیں بالکل اس کے سامنے ہیج ہیں. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے. یہ سورہ کی آپ کو اعراف کی یہ 5-6 آیت اچھی طرح سمجھ آ گئی ہیں؟ جی سر. کوئی اس سے بہتر طریقہ آپ سمجھتے ہیں تجاویز ہیں تو ضرور دیں. سر بہت اچھا آپ نے ایکسپلین کیا. چلیں، اللہ رب العالمین مجھے بھی اور آپ سب کو اس کو پڑھنے، سمجھنے، اس پر عمل کما حقہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم